اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ تو گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا تھا، اس کے کچھ دلائل بیان کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہو، عزت کو چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی سب، یعنی حقیقی معنی میں جو عزت ہے وہ اللہ ہی کے پاس۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہو وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ صعود کا معنی بلند ہوتے ہیں۔ الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات۔ الکلم الطیب، تو الکلم کا جو لفظ ہے یہ اس کا مذکر اور مؤنث نہیں ہوتا، یعنی ہے مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اسی طرح اعجاز نخل منقعر، تو نخلین کا لفظ بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر کلم الطیب، تو کلم کا جو لفظ ہے یہ یعنی اس کا مذکر مؤنث نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں اس کی صفت مذکر لائے کہ اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے اعمال یرفعہ، ان کو یہ کلمات کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں، ان کو یہ کلمات بلند کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ والعمل الصالح یرفعہ، کہ اعمال صالحہ ان کلمات کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کلمات، اب یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے نا، یصعد اور یرفع۔ کلمات اور اذکار جو ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اور ذات باری تعالیٰ چونکہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علو ہے، بلند و برتر ہے، تو اس لیے کلمات کا چڑھنا یہ ان کی طبیعت کے اندر ہے، ان کی طبیعت کا اقتضا ہے۔ اور اعمال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندے کے ساتھ، اور بندے کے اندر کیا ہے؟ بندہ زمینی مخلوق ہے، تو ان اعمال کو ان کا اوپر چڑھنا یہ کیا ہے؟ کہ کسی سہارے کے ساتھ ہو، ان کا اوپر چڑھنا کسی سہارے کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے ان کے لیے لفظ رفع استعمال کیا گیا، جس کے معنی کیا؟ اوپر اٹھانے کے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برائیوں کی، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی جو تدبیریں ہیں، ان کا جو مکر ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی ان قریب ان کا مکر کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ واللہ خلقکم من تراب، تو اب انسانی تخلیق کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ اصل انسان آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی کی، تو اس نسبت سے یہ کہا گیا کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا۔ اور دوسرے معنی اس کی یہ کہ جس نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ نطفہ کس سے بنا؟ غذا سے، اور وہ غذا کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ زمین سے، مٹی۔ ثم من نطفۃ، پھر تمہیں بنایا نطفہ سے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں بنایا جوڑے جوڑے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث، نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث، ولا تضع، اور نہیں جنم دیتی، الا بعلمہ، مگر سب اللہ کے علم میں، مگر سب اللہ کے علم۔ تو اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یعنی
جو حمل ہوتا ہے اس کی تعین مراد ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث، کہ حمل جو ہے وہ جو کچھ اس مادہ کے پیٹ میں ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو آج کل جو آلات کی مدد سے ان کو معلوم کیا جاتا ہے وہ بھی محض کیا تخمینہ ہوتا ہے، یعنی وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، وہ تخمینہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ وہ اس کو خاص کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مادہ جس چیز کو اٹھاتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ خاص کرتے ہیں کہ اس کا سعادت مند ہونا یا بدبخت ہونا، اس کا رزق، اس کی عمر، وہ ان چیزوں کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں، ملحق کرتے ہیں۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب۔ وما يعمر من معمر یعنی نہیں زندگی پاتا کوئی بڑی عمر والا، وما يعمر نہیں عمر دی جاتی من معمر کسی بڑی عمر والے کو، یعنی نہیں زندگی پاتا کوئی بڑی عمر والا، ولا ينقص من عمره اور نہیں کم کی جاتی اس کی عمر میں سے کچھ، الا فی کتاب مگر ایک یہ تمام باتیں تمام چیزیں فی کتاب ایک جگہ لکھی ہوئی ہیں، ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر اور وہ یہ چیز اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، بڑی آسان ہے۔ وما یستوی البحران نہیں برابر ہو سکتے دو دریا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ یہ جو ایک دریا ہے یہ کیا ہے، عذب میٹھا ہے، فرات یعنی اس کا جو پانی ہے وہ کیا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ اور اس کا پینا یہ کیا ہے، سائغ یعنی اس کے جو پانی کا ذائقہ ہے وہ کیا ہے، خوشگوار ہے۔ ایک دریا کی تو یہ کیفیت ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج اور یہ دوسرا کیا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے، ملح نمکین کھارا اور اجاج کڑوا۔ لیکن ان دونوں قسم کے دریاؤں سے جس طرح آپ یہ دونوں دریا مختلف ہیں، بظاہر ایک نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے، مختلف ہے۔ اور اسی طرح وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ اور ان میں سے ہر ایک سے تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا تم کھاتے ہو تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تم نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو۔ تو زیور کا عام استعمال چونکہ زیادہ کس میں ہے، پہننے میں ہی ہے، تو اس لیے اس تعبیر کو اختیار کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نفی نہیں آ رہی کہ اس کے اور مقاصد میں استعمال نہیں ہو سکتا، کہ اس کا جو زیادہ تر استعمال ہے وہ کس کے ساتھ، جیسے وہاں پر یہ تعبیر اختیار کی نا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو اگر یہاں وہاں بھی کھانے کی جو تعبیر اختیار کی، کیونکہ مال سے عام مقصود منشا اس کا کیا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں بھی کس کی تعبیر اختیار کی، لا تأکلوا، ٹھیک ہے، اس کے معنی نہیں کہ کھانے کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے کسی کا مال کیا کر لو، باطل طریقے سے لینا، تو وہاں عقل کی تعبیر کس کے اعتبار، اکثر کے اعتبار، تو یہاں بھی تلبسونہا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ اور آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو، فیہ مواخر اس میں مواخر یعنی لہروں کو چیرتی ہوئی، راستہ بناتی ہوئی، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم، اور اس کے ایک معنی بھی کیے گئے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ کہ اس میں یعنی کشتی بان ہوتے ہیں چلانے والے، ایک معنی ہے کہ کشتیاں کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے لہروں کو چیرتی ہوئی، اور ایک معنی اس کے کشتی بان کے بھی کیے گئے کہ ان میں وہ کشتی بان ہوتے ہیں جو کشتیاں چلانے والے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ راجی ہے کہ وہ لہروں کو چیرتی ہوئی، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، یعنی اللہ کے رزق میں سے، فضل سے یہاں مراد رزق، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اسی طرح تاکہ تم کیا کرو، شکر کرو، شکر گزار ہو جاؤ، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل اور اس کی قدرت کے دلائل میں سے، نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، کام میں لگا دیا، الشمس والقمر سورج اور چاند، یعنی یہ انسان کے لیے کیا بن گئے، خدمت گار بن گئے۔ دو طرح کی کچھ چیزیں تو ہے جن سے خدمت لینا انسانی اختیار میں رکھا گیا کہ یہ ان سے جس طرح چاہے خدمت لے سکتے، اور کچھ چیزوں کو انسان کا خدمت گار اس طرح بنایا گیا کہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، البتہ وہ چیزیں اس کو کیا کر رہی ہیں، فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر مدت کے لیے، مسمن جو اس کے لیے مقرر کر دی گئی، متعین کر دی گئی،
تو جب وہ مدت ختم ہو جائے گی ان کی حرکت بھی رک جائے گی جب بھی اللہ کا حکم ہوگا. ذالکم اللہ ربکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تمہارا پروردگار ہے، لہ الملک، اسی کے لیے کیا ہے؟ بادشاہی ہے، سلطنت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ اتنے بھی مالک نہیں ہیں جتنا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے، یعنی تمہیں اتنی بھی چیز عطا نہیں کر سکتے، اس کے بھی مالک نہیں ہیں. تو یہ تعبیر کنایہ ہے کس سے؟ کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہاری زندگیوں میں اتنی قدرت بھی نہیں رکھتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو لا يسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. ولو سمعوا، اگر بالفرض سن بھی لیں، ما استجابوا لکم، تو وہ تمہاری پکار کو کیا نہیں کرتے؟ جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہاری شراکت کا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں تاکہ لوگ کیا حاصل کر لیں؟ نصیحت حاصل کر لیں، عبرت حاصل کر لیں. تو وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، آپ کو نہیں کوئی بتلائے گا مثل خبیر، اس خبر دینے والے کی طرف. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتلا دیا کہ یہ راستہ، یہ چیزیں ہدایت کی طرف لے جانے والی ہیں، یہ راستہ اور یہ چیزیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس طرح تمہیں کوئی بھی خبر نہیں دے گا. ولا ينبئک، نہیں کوئی بتلائے گا آپ کو مثل خبیر، خبر دینے والے کی طرف، یعنی اس خبر دینے والے کی طرف. چلے بس اس کا